والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. رمضان کا آخر ہم سب کو پتہ ہے، رمضان کی عبادتیں کی. اب ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ اب رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں. رمضان میں تو چلو بھاگ دوڑ کر کے محنت کر کے کچھ وقت کو غنیمت جان کے درس دروس سن کے دم میں آگ لگا کے ہم نے عمل کر لیے، ہم نے نمازیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ذکر اذکار قرآن کر لیے. اب رمضان کے بعد عام روٹین آئے گا، اب کیا کرنا ہے، اب زندگی کیسے گزارنی ہے، ایمان کیسے اپنا برقرار رکھیں، یا کیا واقعی ایسا ایمان رہتا بھی ہے یا نہیں. یہ ہمارا مختصر سا موضوع ہے 15-20 منٹ کا بس. سب سے پہلی چیز یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان انسان کا اوپر نیچے ہوتا ہے. اہل سنہ ہم جو لوگ ہیں، ہم سلف صالحین کے ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص. ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. یہ اس امت کے کچھ ایک خاص گروہ ہے، مرجئہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. ان کے عقیدے میں ابو بکر کا ایمان اور ہم جیسے گناہ گاروں کا ایمان برابر ہے. یہ ان کا عقیدہ، ہمارا نہیں ہے. الحمدللہ امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، اور علماء نے اپنے عقیدی کتابوں میں کئی اس کے دلائل باندھے ہیں. تو ایمان تو بھائی بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. اس حقیقت کو ہم تسلیم کر لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حنظلہ، اللہ اکبر، ایک دفعہ ابو بکر سے ان کا ٹاکرا ہوا رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے ساتھ ملے تو کیا ہوا، ہمیں کیسے پاتے ہو؟ ابو بکر نے پوچھا کیا چل رہا ہے آج کل؟ تو حنظلہ نے بڑے درد بھرے الفاظ میں فرمایا: نافق حنظلہ، حنظلہ جو ہے وہ منافق ہو گئے. پوچھا ابو بکر نے کیوں، کس وجہ سے؟ کہا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسے ہم محسوس کرتے ہیں کہ جنت جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی محفل سے باہر آتے ہیں تو اپنے مال میں، اولاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو واقعی میری بھی بالکل یہی کیفیت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے. ہاں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں. دونوں صحابی رسول رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور بے عینی ہی جو حنظلہ نے ابو بکر کو بتایا تھا وہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا. کہا کہ ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن واپس جا کے ایسے نہیں ہوتا. کہا اے حنظلہ، اگر تمہاری حالت ویسی ہی رہے جیسی میری محفل میں ہوتی ہے
تو فرشتے تمہارے رستوں پہ بیٹھے اور تم سے آ کے مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر تو ایسے تمہارے ایمان کی کیفیت ہو جائے تو پھر ایسا ہو کہ تم فرشتے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ لیکن حنظلہ ساعتن و ساعتن یا ساعتن ساعتن او کما قال، وقت کی بات ہے، گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے۔ انسان کا ایمان ابھی کم ہوتا ہے پھر زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، اس میں اللہ نے ہمیں اعمال کرنے کا حکم دیا، ہم نے اپنا ایمان اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ بڑھایا۔ اگر رمضان کے بعد یہ کیفیت آ رہی ہے اور بہت ممکن ہے آ سکتی ہے کہ ایمان نیچے چلا جائے، تو اس میں سب سے پہلی بات پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنا کردار اور اپنے آپ کو صحابہ سے الگ نہ کریں۔ ایمان تو کم ہو لیکن صحابہ جیسا ایمان، کم از کم صحابہ جیسی کیفیت رہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں، اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے رہیں۔ ایمان کم ہوا تو یہ نہیں کہ صحابہ نے کھلا اپنے آپ کو ڈھیل دے دی اور گناہ کرنے شروع کر دیے، نہیں، بلکہ اس کی فکر کرتے رہیں، اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔ یہ ایمان انسان کو جب تک یہ یاد دلا رہا ہے نا کہ تیرا ایمان کم ہو گیا تو سمجھے کہ ابھی ایمان ہے۔ کہتے ہیں ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو محسوس ہو کہ میرا ایمان کم ہو رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان میں آ رہی ہے، یہ سوچ آ رہی ہے کہ میرا ایمان ویسا نہیں ہے جیسا چند دنوں پہلے تھا، تو یہ بھی ایمان ہے، اس میں پریشان نہ ہو۔ بیر منیمم کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ انسان کا جو لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں اور فزکس وغیرہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے میتھمیٹکس میں سائن کرو بنتا ہے، ویو بنتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پلس میں جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے۔ ایمان ایسے ہی ہے کہ یہ پہلے اپنے ٹاپ پہ جائے گا، پھر نیچے آئے گا، پھر اپنے ٹاپ پہ جائے گا، پھر نیچے آئے گا، ہوتا رہے گا۔ لیکن انسان نے کیا کرنا ہے کہ ایک بیر منیمم، سب سے جو کہتے ہیں نا کہ کم ترین ایک جو سطح ہے اس سے نیچے نہیں جانے دینا ہے اس کو، اور وہ کیا ہے، وہ گناہوں کی ہے۔ انسان گناہوں میں نہ پڑ جائے۔ گناہ جو ہے یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ اگر گناہ میں پڑ بھی گیا تو فوراً توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان انسان جب گناہ کرتے اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو کیا ہوتا ہے، وہ نقطہ سقل عنہ، وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کالی سیاہی ہے یعلو قلبہ، اس کے قلب، اس کے دل پہ چھا جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، ایمان کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے آپ میں بہتری لانا، یہ فعل اسم نہیں ہے بلکہ ایک فعل ہے۔ کیا مطلب، انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ تبدیلی یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے، یہ ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ نہیں رمضان آیا تو بس میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اب پورے 11 مہینے میں جو ہوں میں کوئی بھی کوشش نہ کروں، یار اب اگلا رمضان آئے گا تبھی شروع ہوں گے واپس، نہیں۔ یہ مستقل ایک جنگ ہے۔ ہم نے فجر کے درس میں پڑھا تھا کہ صحابہ سلف فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے مجاہدہ کیا ہے تو وہ اپنے نفس سے کیا۔ تو یہ مجاہدہ، یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ محنت، یہ پورا سال چلنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، تمہیں یعنی موت آ جائے، موت تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اپنا تعارف کرایا، ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کرایا تھا نا کہ اللہ نے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے جہاں بھی کہیں ہوں میں، مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے۔ لیکن اس مبارک بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کا بھی حکم دیا، کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے نماز کا حکم دیا۔
اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے اس کا حکم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ وہ جس کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، ان کو حکم ہے کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، انسان کی روح انسان کے جسم میں ہے، تب تک اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے جو بھی احکام ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، ایک مہینے کی بات نہیں ہونی چاہیے، کانسٹنٹ پروسیس، کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس میں۔ اب یہ کیسے ہو؟ اس چیز کو ہم کیسے محسوس کریں؟ ایک چیز تو یہ کہ رمضان کے بعد کم از کم ایک کام کریں، کہ یہ بھی میں نے فجر میں بتایا تھا، آج ایک دو پوائنٹ بتا دیتا ہوں، کہ کم از کم ہم اپنے گناہوں کو برباد کرنے والے اعمال نہ کریں، کم از کم۔ یعنی اب رمضان گزر گیا، اب رمضان کے بعد ایک تو یہ ایمان کم ہوگا، زیادہ ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ لیا۔ دوسرا، تبدیلی کی کوشش کرنی ہم نے۔ تیسرا، اپنے آپ کو گناہ، نیکیاں جو برباد کرنے والے اعمال ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ بہت سارے ایسے قرآن حدیث میں اعمال آئے ہیں، ان میں ایک سر فہرست ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، کہ انسان نے رمضان کی عبادت کی، تراویح پڑھی، اعتکاف میں بیٹھا، روزے رکھے، تو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع ہو گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی نے اس طرح سے تراویح نہیں پڑھی، اس طرح سے آپ کی طرح قرآن نہیں پڑھا، تو ہم اس کو کمتر سمجھنا شروع ہونا اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا شروع ہونا۔ سلف میں سے کسی کے گھر پہ کسی نے رات گزاری، تو رات کو تہجد کے لیے اٹھے، تو جو رات گزارنے والا ایک ان کا شاگرد تھا، تو وہ اٹھا تو دیکھتا ہے کہ ہم تو تہجد کے لیے اٹھے، لیکن بہت سے لوگ یہاں سو رہے ہیں، ابھی وہ اٹھے نہیں۔ اس نے اپنے استاد سے کہا کہ، اور بڑے ایک حیرانگی سے کہا اور ایک عجب میں آ کے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ سوئے پڑے ہیں، یہ نہیں اٹھے تہجد کے لیے۔ تو انہوں نے بڑا ایک تاریخی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، فرمایا کہ بیٹے اگر تو اٹھ کر یہ باتیں کرنی تھی نا، تو اس سے بہت زیادہ بہتر تھا اپنے بستر پہ تم بھی سوئے پڑے رہتے۔ یہ جو ایک ہمیں ذوق آ جاتا ہے نا، ایک بعض اوقات دیندار لوگوں کی شکل پہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، تنقید، طنز، تانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی بھائی ٹھیک ہے، آپ دیندار ہو گئے، آپ کو اللہ نے سمجھ دے دی، آپ نے نمازیں پڑھ لی، تو یہ مسکراہٹ کیوں غائب ہو گئی چہرے سے؟ یہ دوسروں کو کمتر کیوں سمجھنا شروع ہو گئے؟ آپ بھی تو کچھ عرصہ پہلے انہیں کی لائن میں تھے۔ اور بات یہ ہے کہ ضروری تھوڑی ہر بندہ نیک عمل آپ کو دکھا کے کرے۔ آپ کی نیکی نمازوں میں، قرآن میں ہے، اس کی نیکی ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں، اور وہ اللہ کو اتنی محبوب لگ گئی ہو کہ وہ آپ کی تمام قرآن کے تلاوت پہ اور تراویحوں پہ اور نمازوں پہ بھاری پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی کے ساتھ ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہو، وہی اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہو کہ وہ آپ کی تمام رمضان کی عبادتوں پہ ترجیح لے جائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو بظاہر ایک مختصر سا گناہ ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بظاہر وہ ایک گناہ کر رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں آپ گناہ نہیں کر رہے، تو ہو سکتا ہے اس کا گناہ چھوٹا ہو اور آپ نے کسی وقت میں کسی کی غیبت کر دی ہو، اور اس غیبت کرنے کے نتیجے میں آپ بھی تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، پوچھا کہ اتدری من المفلس، ہم سب کو پتہ ہے حدیث کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تم جانتے ہو حقیقی غریب شخص کون ہے، فقیر کون ہے؟ کہا بالکل، وہ شخص ہے من لا درہم لہ ولا دینار، وہ شخص ہے جس کا نہ درہم ہے اس کے پاس، نہ دینار ہے، پیسے نہیں ہے اس کے پاس۔ کہا نہیں، کہا حقیقی مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنے ڈھیر سارے اعمال لے کے آئے، لیکن اس زندگی میں کیا کیا ہو؟ شتم ھذا، ضرب ھذا، کسی کو گالی دے دی،
کسی کو مار دیا تھا، کسی کا حق مار دیا تھا، تو کیا ہوگا؟ اس کی ساری نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی غیبتیں کی، اتنے حق مارے، لوگوں مارکیٹ کے اتنے پیسے دبا کے بیٹھ گئے، دھوکہ دیتے رہے اور اپنے ملازمین کے حق مارتے رہے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بیوی کے، اپنے پڑوسیوں کے حق پہ حق مارتے چلے گئے، اپنی زبان سے گالیاں دیتے چلے گئے، اتنا زیادہ کرتے گئے کہ دوسروں کو دینے میں زیادہ ہو گیا، اپنی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے گناہ لے کے اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ جو اکاؤنٹ پازیٹیو لے کے آیا تھا قیامت کے دن، وہ کریڈٹ ہوتا رہے گا، مائنس ہوتا رہے گا، اگر وہ زیرو ہو گیا اس کے گناہ لے کے اس پہ ڈال دیے جائیں گے، یہ اکاؤنٹ بھی نیگیٹو چلا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کی، اپنی نیکیوں کی، اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کے بعد سب سے پہلے ہم یہ کام کریں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے، یہ اعمال برباد، نیکیوں کی حفاظت کے حوالے سے، گھنٹے کو قریب کوئی درس ہے، اس میں کوئی 10 سے 12 ایسی چیزیں جو انسان کے عمل برباد کر دیتی ہیں، اس کو لازمی، اگر اس کو تفصیل سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو لازمی سنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچائے، ریاکاری سے بچے، دکھاوے سے بچ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں میں جس میں سب سے زیادہ تم سے خوف کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے، کہ تم دکھاوا کرو گے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا 3 لوگوں کو سب سے پہلے ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ دکھاوے کے انہوں نے وہ کام کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو نیکیاں برباد ہونے سے بچے۔ دوسرا، اس رمضان کے بعد اگر اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اچھی صحبت اپنائیں۔ رمضان میں تو آپ نے اچھا کام کر لیا، عبادتیں کر لی اور بری صحبت کو بھی کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیا، لیکن اب رمضان کے بعد اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف لگا رہے تو اس کو صحبت اچھی اپنانی چاہیے۔ دوست ایسے اپنانے چاہیے کہ جو اس کو اللہ کی یاد دلائیں، یا کم از کم اللہ سے دور نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، وہ دیکھے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست، اچھے دوست کی اور برے دوست کی مثال، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اچھا دوست ایک خوشبو دینے والے کی طرح ہوتا ہے، کحامل المسک، اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جو بھٹی میں بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو نیک دوست ہے کیا ہوگا؟ آپ جب اس کے پاس جائیں گے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ابھی اس سے خوشبو خریدیں گے بھی نہیں، وہ آپ کو خوشبو دے گا بھی نہیں، لیکن تھوڑا ٹائم اس کے پاس بیٹھ کے آپ کے پاس سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ نیک شخص ہو، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہو، آپ کو نماز میں سستی ہو رہی ہو، وہ اٹھا کے آپ کو نماز کے لیے لے کے جائے گا۔ آپ اگر کسی جگہ بیٹھے ہو، وہاں نظر خراب ہو رہی ہو تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو روک دے گا، یا پھر آپ اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اور برے دوست کی مثال یہ ہے کہ آپ ابھی بھٹی کی طرف جائیں، وہاں میل ہے، کالک ہے، ابھی آپ کوئی کام نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ برے دوست کی مثال سے وہ کالک آپ پہ لگی جائے گی، یا تو آپ لے لیں گے اس سے، یا پھر وہ اپنا اثر چھوڑ دے گی۔ آپ بیٹھے ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ خود جانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ کہے یار ابھی بیٹھو، ابھی ہے، اگلی جماعت میں چلے جائیں گے، خود اپنی جماعت کر لیں گے، یہاں پہ بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں یار، چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، سچ کا زمانہ ہے، ہر معاملے میں سچ بولنا چاہیے ہمیں۔ یہ تو مارکیٹ کا اصول ہے یار، پیسے کمانے اسی طرح ہی کمائے جاتے ہیں، وہ اور الٹا اس کو اس طرف لے جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی دوستیاں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دوستوں کو نہیں بدل سکتے، اگر ہم اپنے دوستوں کو نہیں بدل سکتے تو ہمیں چاہیے ہم دوست بدل لیں، ساری زندگی اس میں نہ گزار لیں
کہ نہیں بھائی میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے اور ان کو صحیح کرنے کے لیے، ہوگا کیا؟ وہ آپ کے دوست ہیں، وہ خود تو شاید صحیح نہ ہو بلکہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے۔ تو ایک حد تک آپ نے اصلاح کا کام کرنا ہے، بالکل ملاقاتیں کریں، ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دلی دوستی اپنانا اور ہر وقت کی صحبت ان کے ساتھ اختیار کرنا، یہ خطرناک معاملہ ہے، یہ انسان کو خطرے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یا تو دوستوں کو تبدیل کریں، دوستوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، یا پھر نہیں ہو رہے بھائی ٹھیک ہے السلام، پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخری چیز، انسان کو کوشش کرنی چاہیے عمل بھلے کم کرے لیکن دوام کے ساتھ کرے۔ ایک معاملہ جو بہت انسان کے ساتھ ہوتا ہے رمضان کے بعد، وہ بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے رمضان کے بعد نا، کہ یار بس اب تو میں ڈیلی 3 4 پارے قرآن کے پڑھوں گا، بھائی اب تو میں نے 11 رکعت رات کو تراویح پڑھی تھی، اب میں روز اکیلے کھڑے ہو کے جو ہے نا 11 رکعت پڑھوں گا خود سے، اور میں تو رمضان میں 20 پڑھی تھی، بس اب میں 18 20 تو بس دیکھو تو کیسے میں کرتا ہوں۔ تو بھائی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما دُوم علیہ وان قل۔ سب سے جو محبوب اعمال ہے نا اللہ کو، وہ کیا ہے؟ جن پہ دوام اختیار کیا جاتا ہے، جن پہ جو کنٹینیوٹی کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگرچہ کم ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ تراویح میں تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، بڑی اچھی قرأت ہے، ماحول بنا ہے، مسجد میں آ گئے، 1 1.5 2 گھنٹے کی تراویح پڑھ لی، پتہ نہیں چلتے، چھٹی ہوتی ہے، فراغت ہوتی ہے، افطاری کے بعد کام کاج نہیں ہوتے ہمارے اکثر و بیشتر، لیکن عام دنوں میں روٹین مختلف ہوتے ہیں، انسان کے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہوتا، تو انسان پہلے اپنا جائزہ لے کہ یار میں کتنا کر سکتا ہوں، کم سے شروع کرے، کہتے ہیں نا اسٹارٹ اسمال، کم سے اسٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ اس کو پڑھائیں۔ یہ نہ ہو آپ نے ایک ہفتہ تو 11 رکعت پڑھی، اس کے بعد یہ جا ہو جا، 1 رکعت بھی اس کے بعد نہیں ہو رہی، روز تہجد پہ اٹھ رہے تھے، 1 1 1.5 گھنٹہ قیام کر رہے تھے، اس کے بعد تہجد تو کیا فجر بھی جانا شروع ہو گئی، نہیں، کم از کم اب یہ تہجد کی نماز ہے، ابھی اسٹارٹ کس طرح ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ نے عشاء پڑھی، شروع میں آپ نے اسٹارٹنگ میں عشاء پڑھنے کے بعد اپنی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھ کے آپ سو گئے، 2 رکعت اور وتر پڑھ کے سو گئے۔ اس پہ دوام آنا چاہیے، اس پہ کنٹینیوٹی آنی چاہیے۔ یہ 1 ہفتہ 2 ہفتے کر لیے، اب اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں، 4 رکعت کر لیں، 4 رکعت کے بعد پھر وتر پڑھ لیں، یہ بڑھ گیا۔ یہ ہونا شروع ہو گیا 1 2 ہفتے، اب ٹائم چینج کر لیں، اب لے جائیں اس کو سحری کے وقت جو خاص ایک تہجد کا ٹائم ہے اس میں لے جائیں، 2 رکعت اس میں پڑھنا شروع کریں۔ فجر سے 15 منٹ پہلے بھی اگر ہم اٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، پہلی دوسری رکعت میں تہجد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کی نماز میں رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوگا کہ لوگ یہ غفلت والے ہیں، ان میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ فرمایا جو شخص رات کی نماز میں یا رات کے ٹائم پہ 100 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، کتنی؟ 100 آیتیں، اور 100 آیتوں کی تلاوتیں کرنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتا، 15 منٹ، بہت سے بہت خوشگوار سے پڑھا، ترتیل کے ساتھ پڑھا، 15 منٹ۔ کہا جو شخص رات کو 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کا شمار قانتین میں سے ہو جائے گا، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور فرمایا جو شخص 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتنی؟ 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کا شمار مقنطرین میں سے ہوگا۔ مقنطرین نکلا ہے قنطرہ سے، بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا ذخیرے کو، ٹریجر کو حاصل کرنے والا وہ ہو جائے گا جو 1000 آیتیں پڑھتا ہے۔ اب 1000 آیتیں تو بڑی سننے میں بھاری لگ رہی ہیں، 1000 آیتیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے اس کا بڑا ایک آسان حل بتایا کہ کیسے بندہ 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جو آخری کے 2 پارے ہیں نا،
آخر کے 2 پارے ہیں، تبارک الذی، جز تبارک اور جز عامہ، یہ بندہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ قریب 1000 آیتیں بن جاتی ہیں۔ کسی نے شمار کیا تو یہ 995 یا 998 آیتیں بن جاتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ملا لی تو پوری ہو گئی۔ لیکن یہ کب کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا ہے، صحیح؟ فوراً کر لیں، بہت اچھی بات ہے، اگر اس پہ کنٹینیوٹی ہم لا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں۔ رات کو پڑھیں، صبح فجر میں پہلے اٹھنا شروع کریں، اور اپنے ایمان کا جو کہہ لیجیے کہ حفاظت کرنے کا ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے نا، ایمان اپنا برقرار رکھنے کا، وہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ واللہ اگر اس نماز پہ آپ نے دوام اختیار کر لیا نا، اس وقت پہ آپ نے کنٹینیوٹی اختیار کر لی، بھلے آپ دن میں بہت زیادہ قرآن نہ پڑھیں، بھلے آپ دن میں بہت زیادہ سنتیں نہ پڑھیں، یہاں تک کہہ رہا ہوں آپ کو، بھلے آپ دن میں بہت زیادہ عبادت نہ کرنے والے ہوں، فرائض ادا کر لیں کم از کم، تو سٹارٹ کریں یہ رات کی نماز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قیام کیا کرو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ 4 فائدے ہوتے ہیں یہ رات کی نماز پڑھنے سے، 4۔ نمبر 1، پچھلے والوں کا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، گناہوں کے مٹانے کا یہ ذریعہ ہے، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ دن بھر جو گناہ کرتا ہے، رات کو 2 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، وہ دن بھر کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تیسرا، منہات للاسم، گناہوں کو مٹائے گا بھی اور گناہوں سے آپ کو روکے گا بھی۔ جو اگلے دن انسان گناہ کرنے والا ہے یا کر سکتا ہوتا ہے، یہ رات کی عبادت اس کو روکے گی، یہ رات کی عبادت اس کو بچائے گی۔ اور چوتھا کہ یہ قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، تمہیں اپنے رب کی قریب کرے گی۔ اس لیے یہ عبادت رات کی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن بہقی میں حدیث ہے اور امام البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، تصور کریں، کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنا خوبصورت معاملہ ہے، صرف تصور کریں تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان رات کو تہجد میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایک فرشتہ اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے قرآن کو سننا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ ذرا تصور کریں، آپ اکیلے اپنے کمرے میں کھڑے ہیں اور کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت میں تھوڑی اونچی آواز سے کرنی چاہیے، بہت اونچی بھی نہیں اور بہت دھیمی بھی، اتنی آواز کہ اپنے کان تک آ جائے، اچھے سے تلاوت کر رہے ہیں، جتنی اچھی کر سکتے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کے اس شخص کی قرآن کی تلاوت کو سننا ہوتا ہے۔ وہ تلاوت کرتا رہتا ہے کہ فرشتہ پیچھے سے ہو کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تلاوت کرتا رہتا ہے کہ وہ فرشتہ انسان کے اتنا قریب آتا ہے کہ وہ اپنا ہونٹ اس بندے کے ہونٹ پہ لگاتا ہے، یہاں تک کہ جو وہ قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن اس فرشتے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کتنا روح پرور وہ منظر ہوگا۔ اس لیے رات کی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ دن میں ہمیں طاقت دے گی۔ قرآن میں ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حکم کس سے سٹارٹ ہوا؟ قم اللیل، پوری رات کھڑے ہو، الا قلیلا، تھوڑا سا وقت چھوڑ دو، پہلا حکم اس سے ہوا، کیونکہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو ابھی کہہ لیجئے کہ شروع اسلام کی صورتیں ہیں، یعنی ابھی نبی علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم ہوا ہے کہ آپ دین کی دعوت دیجئے، اتنا بڑا منصب ہے، آگے اتنی مخالفتوں کا سامنے ہونے والا ہے، جسمانی روحانی دونوں مضبوطی درکار ہے۔ آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھنی اوڑھنے والے رات کو نماز پڑھیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا وقت چھوڑ دیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، چلے پوری نہ پڑھیں، آدھی رات تو پڑھیں۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟
یہ رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کی نصف رات جو ہے یہ 11:30 پونے 12 بجے ہوتی ہے آج کی تاریخ میں، اور رات کا جو 1/3 حصہ ہے وہ 1:30 پونے 2 بجے شروع ہو جاتا ہے، آخری جو پہر ہے، جو بہترین وقت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے ہوں یا اس کو تھوڑا سا اور کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، اس کو اور بڑھا دیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ اکبر، کبھی کر کے دیکھیں اکیلے میں، اللہ اکبر، کوئی نہ ہو دیکھنے والا سننے والا، اور آپ اکیلے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، واللہ میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ ایمان کو بڑھانے والی چیز اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ہے رات کی نماز اور خوبصورتی کے ساتھ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ سلف فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ، ایک سلف نے فرمایا کہ ہم مسجد نبوی جا رہا تھا مدینہ میں، تو اس زمانے میں مجھے گھروں سے لوگوں کے سحری کے وقت قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ اشری خیموں کی پہچان یہ تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ رات کو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، آگے کیا فرمایا کہ تلاوت کرو یہ قرآن کی خوبصورتی سے، اور ان آگے ہے ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پہ بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیں دن بھر انسان، ہماری تو کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں، کوئی بھاری بھرکم کام ہی نہیں ہے ہم پہ، ہم سمجھتے ہیں بڑی ٹینشن ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، یار زندگی میں بڑی مشکل آ گئی۔ وہ مشکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آزمائشیں، جو مشکلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا سامنا کیا تھا، اس کا 5% بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے نبی علیہ السلام کی مشکلات۔ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ نبوت کی دعوت دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس تیاری کس طرح ہونی کہ رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، رات کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا ہم آپ پر بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا جو کھڑا ہونا ہے یہ انسان کو مضبوطی دیتا ہے، اور کہنے کے حوالے سے اقوم قیلا، زیادہ سیدھا انسان کو کر دیتا ہے۔ یعنی دن بھر میں تو بڑے مسائل مشکلات ہیں، یہ جب رات کی نماز پڑھیں گے نا، یہ اگلے دن کے لیے انسان کو پریپیئر کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ واحد عمل اگر آپ نے جاری کر لیا نا اس رمضان کے بعد، بھلے ہفتے میں کہتا ہوں بھاری نہ کریں، چلیں اور ہلکا کرتے ہیں۔ ابھی میں تو بات کرتا ہوں نا ڈیلی پڑھیں 2 رکعت 4 رکعت، اور ہلکا کرتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ کریں، صحیح کہتے ہیں نا اسٹارٹ اسمال، نہیں 2 دفعہ نہیں کرنا تو زیادہ کریں، لیکن جو نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا وہ 2 دفعہ سے شروع کریں، کم از کم 2 دفعہ۔ فجر سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، چند آیتیں اس میں تلاوت کریں، آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، ایمانی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے۔ یہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ دن بھر ہم محنت کر رہے ہیں، پیسے کمانے جا رہے ہیں، اپنے کریئر بنا رہے ہیں، ضرورتوں کی تلاش میں نکل رہے ہیں، بھائی رات کو اللہ کہہ رہے ہیں بندے مجھ سے آ کے مانگ، جو تو مجھ سے مانگے گا میں ضرور دوں گا۔ یہ بلینک چیک ملتا ہے رات کے ٹائم ہمیں کہ بیٹا بھر دے اس کو، اے میرے بندے جو مانگتا ہے مانگ لے، جس گناہ سے مغفرت مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ آج تھنکرز اور فلاسفرز کہتے ہیں یہ ہائی انرجی ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم جو انسان کا دماغ چلتا ہے نا پورے دن میں کہیں نہیں چلتا۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں۔ انگریز ہیں، کافر ہیں، لیکن وہ اپنے دن کا آغاز 4 بجے 5 بجے کرتے ہیں۔ کسی نے ابھی وہ نیو یارک میں نا ایک ویڈیو بنائی، اپنی بلڈنگ کی کھڑکی میں سے کھڑے ہو کے، ایک بلڈنگ تھی اس کی ویڈیو بنائی اور دوسری بلڈنگ کی اس کی ویڈیو بنائی، یوں کمپیریزن دکھایا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ جو بلڈنگ ہے نا یہ صبح کے 5 بج رہے ہیں، یہ جو ویڈیو ہے نا یہ بلڈنگ ہے، یہ پوری بلڈنگ رینٹ پہ ملتی ہے اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ رینٹ پہ لے کے رہتے ہیں۔
یہ جو رینٹ لیتا ہے اس کے بعد میں بہت زیادہ پیسے تو ہیں نہیں. کہہ رہے 5 بجے پوری بلڈنگ کے ایک کمرے کی لائٹ نہیں جل رہی. تو اس میں یوں کیمرہ یوں اٹھایا اور یوں بلڈنگ دکھائی. کہا یہ جو بلڈنگ ہے نا یہ پوری بلڈنگ اونرشپ پہ دی جاتی ہے, رینٹ پہ نہیں دی جاتی. یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یہ ان کے ذاتی فلیٹ اپارٹمنٹس ہیں اور یہ امیر ترین لوگوں میں سپر لگژری اپارٹمنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور 5 بجے اس نے دکھایا کہ آدھے فلیٹس کے اپارٹمنٹس کی لائٹ جل رہی تھی. انہوں نے بتایا کیا کہ جو دنیا کے کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بھلے مسلمان بھی نہیں ہیں آج کی تاریخ میں, صبح 5 بجے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے یہاں جتنا بڑا سیٹ ہو جاتا ہے وہ اتنا لیٹ اٹھتا ہے. سیٹ صاحب کی نشانی یہ ہے کہ وہ 11-12 بجے آئیں گے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کی سنت ہے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکتیں عطا کر. تو زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اور کچھ کرنا پڑے گا. میں نے وہ کہا تو یہ کم از کم ہم ایک تہجد کو اپنائیں اور اس کو نہ چھوڑیں اور لازمی اس کو کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمیں بہت مدد دے گی, ہمارے ایمان کو بچانے اور ایمان کو بڑھانے میں بھی ہماری مدد دے گی. اور آخری نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور یہ کسی دوست نے بتایا کہ کئی عرصہ پہلے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے پاس بیٹھے تھے, انہوں نے مجھے شیخ صاحب نصیحت کر دیں, تو انہوں نے یہی حدیث لکھ کے دے دی. اور واقعتاً جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے بہترین نصیحت کوئی نہیں ہو سکتی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جو بھی کام کرے, لوگوں کو اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. جس حالت میں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو, اکیلے ہو, باہر ہو, لوگوں کے سامنے ہو, کسی دور علاقے میں گئے ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور واتبع السیئۃ الحسنہ, جب بھی کوئی گناہ ہو جائے, جب بھی کوئی خطا ہو جائے, نیکی کر کے اس گناہ کو مٹا دینا. گناہ تو ہوں گے, خطا تو ہوگی, خلق الانسان ضعیفا, ہر انسان برائے کمزور ہے, لیکن اگر گناہ ہو جائے اس کو مٹا, اس کو فوراً اس کو نیکی سے مٹا دینا. اور آخری وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا. لوگوں سے ملنا تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا. یہ رمضان آئے, اگر ہم نے عبادتیں کر لیں تو اپنی ایمان میں تبدیلی آئی ہے, تو اخلاق میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. لوگ کہیں یار سبحان اللہ ماشاء اللہ, اس نے رمضان میں عبادت کی, اس میں تبدیلی آ گئی, دیکھو کتنا اچھا اخلاق ہو گیا. ہمارا تو اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے انسپائر ہو جائیں, لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. وہ ابھی وہ ایک ویڈیو لگی تھی رمضان میں, وہ امام صاحب کے اوپر بلی چڑھ گئی اور وہ بلی بٹھائے رکھے اور انہوں نے نہیں کیا. کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے چینلز پہ گئی ہے, CNN, BBC میں چلی ہے, اور YouTube پہ آپ کامنٹس پڑھیں. غیر مسلم کو یہ ویڈیو انسپائر کی. کیوں؟ اس میں جو انسپریشن اس ویڈیو نے مسلمانوں غیر مسلموں کو, کافروں کو دی ہے نا, وہ شاید کسی عالم کے 10-10 گھنٹے 20-20 گھنٹے کی تقریر نہ کر سکتی ہوتی. کیوں؟ نماز کے دوران ایک جانور اس کے جسم پہ آ کے بیٹھا, اور وہ جانور پاک ہوتا ہے, اللہ کہ کوئی گندگی کر دے تو گندگی ناپاک ہوتی ہے, جانور پاک ہے. ہمارے یہاں یہ بھی, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا, کوئی بلی آ گئی ہمیں بھگا یہاں سے نکالو, کہاں گئی بلی, نہیں, وہ آگے بیٹھا, وہ تلاوت جاری ہے, وہ اس کو پیار کر رہا ہے یا اس کو بٹھا رہا ہے, تھپکی دے رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری مثالیں دیں. وہ ثمامہ بن اسال کو مسجد میں نہیں بند کیا تھا, 3 دن وہ مسجد میں رہا, 3 دن صحابہ کا کردار دیکھا, 3 دن نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھا اس بندے نے. اور کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا, آپ کا چہرہ, آپ کی ذات, آپ کا شہر سب سے زیادہ برا لگتا تھا, لیکن اب عالم یہ ہے کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب لگتے ہیں, آپ کا شہر, آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے. یہ اخلاق ہونا چاہیے ہمارا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام عبادات اللہ مزید کرنے کی اور آگے اس کو استقامت کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا کرے. آخری بات,
اگر ہم استقامت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں کنسسٹنٹلی چاہتے ہیں تو بھائی دعا بھی کرنی ہوگی. دعا و دوا، صرف دوا نہیں ہے، اللہ سے مانگے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی عبادت پہ، دین پہ ثابت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے معاملات میں، اس دین کے معاملے میں ثبات، ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دل کو نہ پھیر. تو یہ دعائیں مستقل کرتے رہنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاجی عطا کر دے. آج کی تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے اس کو تسلیم کریں. دوسرا، تبدیلی مستقل لانے کی، رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. تیسرا، ہم استقامت اختیار کریں، عمل کم کریں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، دوام کے ساتھ کرتے رہیں. اور آخر میں وہ نصیحت تھی جو نبی علیہ السلام نے کی تھی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.